اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل نیکی وہ ہے کہ جو یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو ان کا حق دے۔ اصل نیکی وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب اصل نیکی ہے۔ جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، کسی کی پریشانیوں میں مدد کرتے ہیں، یہ ہے اصل نیکی، دکھاوا نہیں، یہ اصل نیکی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائے ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر فرض ہے کہ جنہوں ناحق مارے جائیں، تمہارے گھر میں ہوں یا کہیں بھی، ان کا بدلہ خون کا بدلہ ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، آگے کی آیت میں ہے کہ خون کے قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے، آگے قرآن شریف میں ہے۔ یعنی ناحق مارا جائے کسی، جیسے آج کل لوگوں کو کمزور پا کے کسی کو مارتے ہیں، دنیا کمزوروں کو ستاتی ہے، کمزوروں کو مارتی ہے، تو ان کا بدلہ کیا ہے کہ جو ظالم ہے اس ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، تبھی اس مظلوم کی، اس کے دل کو خوشی اور اطمینان ہوگا۔ غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔
تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بدلے میں تو تمہارا قصاص ہے، لیکن اگر اس کے گھر کی طرف سے کوئی چاہے کہ اسے معاف کر دے، اسے چھوڑ دے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے غلطی سے ہوگی، اور اس کے گھر والے اگر اسے معاف کر دے رہے کہ اچھا ٹھیک ہے جان دو، معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ معافی ہوئی تو بھلائی کے ساتھ تقاضا ہو اور اچھی طرح ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ اس کے بعد جو زیادتی کرے، اگل بغل والا کوئی زیادتی کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ کیونکہ میں بولا تھا نا، ابھی آگے ہے، خون کے بدلے میں تمہاری زندگی ہے، قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے، کہ اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ یعنی اگر تم کسی کو مارو گے تو اس کا بدلہ تم کو بھی ملے گا، تو اس لیے تم بچو کہ کسی کو ستانے سے یا کسی کو تکلیف دینے سے تم بچو، نہیں تو تم جس کو تکلیف دو گے تو تم کو بھی ویسے ہی تکلیف دیا جائے گا، کیونکہ بدلہ ہے، بدلے میں ہی زندگی ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائیں۔ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ یعنی یہ اس پر مرنے والے کے اوپر حکم ہے کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ دن میں طبیعت خراب ہے، یا اس کو اب پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت چل رہا ہے، تو کچھ اس کے پاس اگر مال ہے تو وصیت کر جائے، وہ لکھوا پڑھا کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیز میرے اس کے یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، یا جس کو بھی دینا وصیت کر جائے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے۔ جس کو وصیت لکھنے کے لیے بلایا جائے، اگر وہ وصیت لکھنے کے بعد، اس کے وفات کے بعد اگر اس کو بدل دے تو اس کا بدلنا اسی بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ فمن خاف من، پھر جسے اندیشہ ہوا، فمن خاف من، پھر جسے اندیشہ ہو، موسن جنفن او اشمن فاصلح بینہم فلا اشم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے اس میں صلح کرا دی،
اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس کو لگتا ہو کہ نہیں بھائی یہ وصیت کرنے والے نے برابر نہیں کر پایا، کچھ تکلیف میں تھا، تو جو وصیت لکھنے والے ہیں اگر ان لوگوں میں صلح کرا دیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ رکوع 22 آیت 182 182۔ صدق اللہ